الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں دوسرا رکوع اور سورہ آل عمران کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 103 آیات ہو چکی ہیں، آیت نمبر 103 کے بعد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے اور دینی دنیاوی فلاح کے لیے دو اہم ہدایتیں تھیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک تقوی کی زندگی کو چنے، اللہ کا خوف دل میں رکھے اور اعمال میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں، اس کے لیے قرآن کریم کو، دین اسلام کے سلسلے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہی چیز اجتماعیت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی میں کامیابی تو تقوی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی قرآن و اسلام کو تھامنا، اور اتحاد و اتفاق قائم رکھتے ہوئے آپس کے اختلاف و انتشار سے اپنے کو بچانا۔ تو جب ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، اور سب مل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، تو پھر اتحاد و اتفاق بھی برقرار رہے گا۔ لیکن یہ جو چیزیں بتائی گئیں، تقوی پر عمل، اللہ قرآن پر عمل، اور اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا، بھائی چارہ باقی رکھنا، یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ دین پہ عمل، قرآن پہ عمل، یہ معاشرے میں اس کا مزاج کیسے بنے گا؟ اپنے آپ تو بنتا نہیں، لہذا اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس مزاج کے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے کہ اس میں ایک طبقہ تیار ہو، مسلمانوں میں ایک جماعت تیار ہو، کچھ لوگ اس کے لیے خاص ہو جائیں جو اس کو اپنا مشن بنائیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، تقوی کو سکھلائیں، ان کو نیک عمل بتائیں، قرآن سکھلائیں، اور ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی بھلائی کے کام ہیں، جتنی بھی باتیں شریعت میں کرنے کی ہیں، انہیں معروف کہا جاتا ہے۔ اور ایسی جانی پہچانی، معروف کے لفظی معنی آتے ہیں جانبی چیز، معرفت سے بنا ہے لفظ معروف، معروف معنی جانی پہچانی چیز۔ شریعت میں جو چیزیں اس طرح جانی پہچانی ہیں جن کے نیکی ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے معروف۔ اور جو چیزیں شریعت میں اس طرح منع ہے کہ شریعت میں اس کے غلط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کے گناہ ہونے میں اختلاف نہیں، اس کو کہا جاتا ہے منکر۔ تو ایسے لوگ چاہیے جو معروف کی باتیں چلائیں، نیکیوں کی، اور جن شریعت کے جو بھی شریعت میں نیکیاں جانی جاتی ہیں ان کو پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، اس کے فوائد بتائیں، فضائل بتائیں، اور ان کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ برائیوں سے نکالنے کے لیے سماج میں، مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں، ان برائیوں پر نکیر، ان برائیوں پر تنبیہ، ان برائیوں کی مذمت، برائی سے روکنے کی کوشش یہ کریں۔ تو جب یہ خود دین پر عمل کرنے والے اپنے دین پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں زندہ نہیں ہو پائیں گی، بلکہ ان کے جانے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو امت میں ایک طبقہ ایسا چاہیے جو ان باتوں کو دیکھے، جہاں غفلت دیکھے، سستی دیکھے، جو برائی میں لوگوں کو مبتلا دیکھے، فوراً ان کو متوجہ کرے۔ اور یہ چیز اجتماعی سطح سے بھی ہونی چاہیے، انفرادی سطح بھی سے بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر اجتماعی سطح کا ذکر ہے، انفرادی سطح کا ذکر اور آیتوں حدیثوں میں ہے۔
جیسے ایک حدیث میں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے، بیٹے کو برائی کرتے دیکھ رہا ہے، بہن کو برائی کرتے دیکھ رہا ہے، کسی غیبت ہے، چغلی ہے، کوئی بھی برائی ہے تو اس کو ٹوک دیا کرے۔ ٹوکنے کی طاقت ہاتھ سے ٹوکنے کی طاقت ہے، ڈانٹ ڈپڑ سکتا ہے، کوئی گناہ ہے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، اس کو اپنے قوت سے روک دے، اور اگر ورنہ زبان سے منع کر دے، ورنہ کم از کم اس کے لیے کڑھے، دعا کرے، بے چین ہو، دل کے اندر یہ رہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہم نہیں قادر ہیں، نہ زبان سے بول پا رہے ہیں، کیسے یہ چیز ختم ہوگی، اس کے لیے کڑھے۔ یہ ہے ادنا درجے کا ایمان، کہ دل میں اس کو برا سمجھے، برا تو سمجھتے ہی ہے، لیکن برا سمجھنے کے معنی یہ کہ دل میں برا سمجھنے کے معنی کہ یہ تیسرا درجہ ہے برائیوں کو روکنے کا، کہ دل میں کڑھنا اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی انفرادی طور پر ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کہ ہر ایک چھوٹا بڑا اور جو جس سطح کا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اپنی حیثیت، صلاحیت، استعداد کے مطابق اللہ کے سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے اپنے ماتحتوں میں دین پر لانے کی، برائی کو سے روکنے کی اور نیکیوں پہ چلانے کی کس درجے کی کیسی کوشش کی۔ تو اس لیے خانہ بری سے کام نہیں چلے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر فکر کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اجتماعی قوت، تقوی کا مزاج، قرآن پہ چلنے کا مزاج، اس کے لیے ماحول بنانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے جو اس طرح کے کاموں میں لگے رہیں، کہ خیر کی طرف بلاتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، تبھی کامیابی ہوگی۔ تو یہ آیت جو ہے اس بات کی طرف آمادہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر جس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ معروف کی تعلیم کرے، برائی سے روکے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ معروف کو پہلے اس کا علم بھی ہو کہ معروف ہے کیا، اس کو منکر کا علم بھی ہو کہ منکر ہے کیا، اور اس کو روکنے کا سلیقہ بھی ہو، پتہ نہیں کہ لٹ چلانے لگ جائے، روکنے کا سلیقہ ہو، دعوت و تبلیغ کا اس کو سلیقہ ہو، اس کی تربیت ہو، اس کو اس کام کو سکھلایا جائے۔ تو اگر ایک آدمی کو معروف منکر کا ہی پتہ نہیں ہے اور وہ اس کام کو انجام دینے لگ جائے گا تو منکر کو معروف بنا دے گا، معروف کو منکر بنا دے گا، غلط باتیں چلا دے گا اور غلط باتیں پھیلنے لگ جائیں گی۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، یہی کہ جو جس درجے کا علم رکھتا ہے وہ اس درجے کی حد تک بات کرے، اس سے آگے بات نہ کرے، ورنہ اس سے پھر بجائے اس کے کہ معروف منکر پھیلے اور برائیاں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور معروف و منکر کہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ جب معروف منکر کی تعریف آ گئی تو عام طور پر جو مذہبی بحثیں ہوتی ہیں، اہل حدیث اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، شیعہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں لوگ، اور ہر فرقہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جبکہ جو مسلکی اختلافات ہوتے ہیں اور جن چیزوں میں شریعت میں اختلاف ہے ان چیزوں کی دعوت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دعوت معروف کی دی جاتی ہے اور روکا منکر سے جاتا ہے، اور معروف و منکر کا مطلب بتایا گیا، معروف جس چیز میں کہ نیکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا دعوت میں ایسی چیز کہی جائے گی جیسے نماز کی طرف دعوت دی جائے، روزے کی طرف دعوت دی جائے، اور جو ہے نیکیوں کی طرف دعوت دی جائے، لیکن کہا جائے کہ آمین بالجہر کی دعوت دی جائے، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی دعوت دی جائے، تو یہ تو معروف کی دعوت نہیں ہوئی بلکہ یہ تو مسلک کی دعوت ہو گئی۔ تو اس لیے مسلک جو ہے یہ دعوت کی چیز نہیں ہے، بلکہ مسلک تو آدمی اپنے اعتبار سے خود ترجیح دیتا ہے، دلائل کی روشنی میں سمجھتا ہے، جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اپنے مسلک کو طے کرتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں میں چلانے کی ہے وہ مسلک نہیں ہے، لوگوں میں چلانے کی جو چیز ہے معروف ہے، تو معروف کی جو ہے دعوت دی جائے۔ اسی طرح منکر سے روکنا، تو اب منکر سے روکنا جو چیز اختلافی چیزیں ہیں، جس کے دونوں طرف جو ہے اس کی حدیثیں موجود ہیں، اب آدمی اس سے روکے کہ نہیں تم امام کے پیچھے جو ہے ہاتھ اٹھایا کرو ایسے، اور تم جو ہے آمین بالجہر کہا کہ کرو، یا اس کے الٹا ہو جائے، کسی کو روکنا ہے اس سے کہ آپ جو ہے ہاتھ یہاں نہ باندھیں، یہاں باندھا کریں، سینے پہ ہاتھ باندھا کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ
روکنا منکر سے روکنا نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلک سے روکنا ہوا۔ آپ ایک مسلک کو تھوپنا چاہتے ہیں، دوسرے مسلک سے کو سے روکنا چاہتے ہیں، تو مسلک سے روکنا اور مسلک کو تھوپنا یا مسلک کی دعوت دینا اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو مسائل کے اعتبار سے ائمہ اربعہ میں چاروں مسلک میں جو اختلافات ہیں، اس اختلاف میں ہر جانب حق ہے، ہر جانب درست ہے، ہر پہلو درست ہے۔ جب چاروں پہلو درست ہے چاروں مسلک کے، تو جو جس مسلک پہ عمل کر رہا ہے وہ صحیح عمل کر رہا ہے، اس کو روکنے کی کیا معنی ہے؟ ہاں یہ کہ اس کو طے کرنا کہ ہم اس پر عمل کریں کہ اس پر عمل کریں، یہ ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے محقق چاہیے یا محقق کی اتباع چاہیے۔ آدمی مجتہد ہو یا نااہل اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ تقلید کرے، اتباع کرے کسی بڑے کی، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل ہو جائے گا، اور اس سے انسان بھٹک جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا۔ کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا، ورنہ جو ہے پھر دین کو، شریعت کو کھلونا بنا دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی ایک کو پکڑ لو، کسی ایک کی جس کو تمہیں جو ہے عمل کرنے میں تمہارا دل گواہی دے رہا ہے، لیکن صرف دل کی گواہی پر نہیں، اگر علم نہیں ہے، بلکہ اس میں جو شرائط ہیں کہ انسان اپنے نفس کو دخل دیے بغیر اخلاص کے ساتھ جس کو ترجیح دے رہا ہے کسی ایک مسلک کو پکڑ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو تفرقے و اختلافات مچائے تھے اس سے روکا گیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم یہودیوں کے طریقے سے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے محض نفسانیت زدہ زدی سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فرقے بنائے اور اختلافات کیے، تو اس طریقے سے آپس میں تم متفرق مت ہو جانا۔ وہ جو تفرقے یہودیوں میں ہوئے وہی تفرقے مسلمانوں میں ہو گئے، 72 فرقے ہو گئے، لیکن ان 72 فرقوں میں مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا 72 فرقوں میں حنفی مسلک بھی ہے، اور 72 فرقوں میں شافعی مسلک بھی ہے، 72 فرقوں میں حنبلی مسلک ہے، مالکی مسلک ہے۔ یہ سب اہل سنت والجماعت ایک ہی فرقہ ہے، یہ چاروں مسلک مل کر کے اہل سنت والجماعت ایک ہی فرقہ ہے، اور یہ چاروں برحق ہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ مسلکی اختلاف تو یہ وہ اختلاف ہے جو صحابہ میں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے۔ تو صحابہ میں جو اختلاف ہوئے تھے وہی اختلاف باقی چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ میں آمین کا بھی اختلاف ہوا ہے، صحابہ میں رفع یدین کا بھی اختلاف ہوا ہے، صحابہ میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی اختلاف ہوا ہے۔ یہ وہ اختلافات ہیں جو صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، تو خامخواہ اس کی باتیں چلائی جائیں۔ اس لیے جو ہے یہ وہاں مراد نہیں ہے۔ وہ جو تفرقے و اختلاف جو یہودیوں میں ہوئے تھے وہ نفسانیت سے، یا مسائل میں بھی اختلاف ہوا تو اس کے اندر بھی نفسانیت کا دخل تھا، اخلاص کا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کی تحقیق میں پڑا اور اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، حق تک پہنچ گیا وہ، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جو تحقیق میں پڑھا، اجتہاد کی صلاحیت تھی، حق تک نہیں بھی پہنچ سکا، قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد اس کو جو جستجو کے بعد جو اس کی تحقیق میں جو چیز حق لگی اس کو اس نے اختیار کر لیا، حالانکہ وہ ٹھوکر کھا گیا، تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا۔ لیکن یہ وہ اختلافات ہیں جس میں قرآن و حدیث کی نص خاموش ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں 2 ٹوک انداز میں اس کا حکم پہلے سے کلیئر نہیں ہوتا ہے، ورنہ جو چیزیں قرآن و حدیث میں واضح و کلیئر ہوں گی اس میں عقل لڑانے کے لیے نبی تک کو منع ہے، چاہے کہ کوئی امام اور کوئی مجتہد اپنی شریعت بنائے۔ تو اس لیے یہ خامخواہ اہل حدیث برغلاتے ہیں کہ تم حضور کی مانو گے کہ امام حنیفہ کی مانو گے۔ بھائی امام حنیفہ جب ہی کہہ رہے ہیں جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات صفائی کے ساتھ نہیں کہی، یا 2 طرح کی باتیں حدیث میں مل رہی ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ جب 2 طرح کی حدیثیں مل رہی ہیں اب کیا کرنا ہے؟ وہ امام حنیفہ حل کرتے ہیں، وہ مجتہدین حل کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہودیوں والا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے چاروں مسلک کے اختلاف کا، یہ چاروں مسلک برحق ہیں۔ یہاں اس اختلاف سے روکا جا رہا ہے جو تفرقہ ہوتا ہے فرقہ بندی والا، اور فرقہ بنتا ہے اصول کے اختلاف سے۔ فرقہ جو ہے فروع یعنی مسائل کے اختلاف سے نہیں بنتا، اصول کا مطلب ہوتا ہے توحید کے معاملے میں، یا رسالت کے معاملے میں، یا صحابہ کے معاملے میں، یا قرآن کے معاملے میں، یا حدیث کے معاملے میں، یا جو ہے اور کسی تقدیر کے معاملے میں۔
فرشتوں کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں کوئی اختلاف کرنے لگ جائے گا تو وہ ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اب مثلاً اہل حدیث نے کہنا شروع کیا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو دلیل نہیں مانتے وہ. یہ اسی طریقے سے جو ہے اہل قرآن نے کہنا شروع کر دیا ہم حدیث ہی کو نہیں مانتے. تو یہ فرقے بنانے والی بات ہے، یہ وہ فرقہ بنانے والی بات ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. ورنہ مسائل کی تحقیق میں اختلافات پہلے بھی ہوئے، صحابہ کے زمانے میں ہوئے، اور اخلاص کے ساتھ مسائل جب حل کیے جاتے ہیں تو اس میں رائے 2 سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. سارے مسئلوں میں ایک رائے ہو جائے ساری امت، یہ جو ہے نہ اسلام کا مزاج ہے اور نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، بلکہ اختلاف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، گنجائشیں نکلتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے علم کی جو ہے تحقیق کے بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی علمی بات بھی سنت آ گئی. تو اس سے جو تفرقہ اختلاف سے روکا گیا اور عذاب کی وعید سنائی گئی. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اوپر جو حکم دیا گیا ہے تقوی کا، قرآن پہ عمل کا اور دین پہ چلنے کا، اتحاد و اتفاق کا، اس کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک طبقہ، لوگوں میں سے ایک افراد، ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو جتنے خیر کے کاموں کی دعوت دے. خیر کے کام میں توحید رسالت بھی ہے، عقائد کے صحیح، ویأمرون بالمعروف، اور اچھے کاموں کا شریعت میں جو نیکیاں مسلم نیکیاں ہیں ان کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور شریعت میں جو مسلم گناہ ہیں، جو گناہ کی باتوں سے لوگوں کو روکے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کو جو یہ کام انجام دیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سارے لوگ اسی ایک کام میں لگ جائیں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے ضرورت کے اعتبار سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کیونکہ سب لوگ سب ایک کام میں نہیں لگ سکتے. سب کو دین پہ عمل کرنا ہے، سب کو اپنی اصلاح کرنا ہے، سب کو دین کی فکر اوڑھنا ہے. انفرادی اعتبار سے سب کو ذمہ داری بھی نبھانا ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے سب لوگ اس اجتماعیت میں شریک ہو جائیں، اس کی قرآن نے بھی جو ہے اس کا حکم نہیں دیا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور یاد رکھو تم لوگ ان یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے مذہبی فرقہ بندیاں کی، واختلفوا، اور آپس میں پھوٹ ڈالی، من بعد ما جاءهم البینات، باوجود کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح احکام اور صاف ہدایتیں موجود تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب سامنے آنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المن فضلا. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم انا نسألک العفو والعافیة في الدنيا والآخرة. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا